انٹرنیشنل افیئرس اسرائیل حماس جنگ ایسی سٹیج پہ آ پہنچی ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں جسے حماس کی سکسیس سمجھا گیا، اس کی کامیابی سمجھا گیا، وہ دراصل اسرائیل کا ٹریپ ہو اور حماس اس ٹریپ میں آ گئی ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے حماس اور فلسطینیوں کو سیلف ڈسٹرکشن پروگرام میں پھنسا دیا ہو۔ اس چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ اسرائیل کی ملٹری نے فرائیڈے کو غزہ کے اندر ایک باقاعدہ گراؤنڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا، انہوں نے اعتراف کیا کہ وار سیکنڈ سٹیج پہ ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو حملے کا نام نہیں دیا۔ اس 5 دن کے آپریشن کے بعد اسرائیلی آرمی اور امریکی کمانڈوز گراؤنڈ پہ ہی موجود ہیں، سینٹر اور ساؤتھ میں پہنچ گئے ہیں۔ غزہ کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اس کو گھیر رکھا ہے۔ نیو یارک اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک ڈبل وار فیئر کا آغاز ہو گیا۔ امریکی کمانڈوز وہاں پر موجود ہیں جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اس 5 دن کے آپریشن کے باوجود انہوں نے صرف ایک فوجی ریکور کیا ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اسرائیل کو فکر بھی نہیں ہے کہ انہیں آزاد کرایا جائے۔ حماس نے جو 7 اکتوبر کو 200 اسرائیلیز کو ہاسٹیج کیا تھا، ان کو یرغمال بنایا تھا، ان کو پکڑا تھا، اور اس وقت انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ اگر غزہ پر اسرائیلی حملے دیکھے گئے تو ان اسرائیلی ہاسٹیجز کو وہ ہلاک کر دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ مگر یہ خالی کھلی دھمکی ہی ثابت ہوئی، اور کسی بھی ہاسٹیج کو ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ 2-3 کو آزاد کر دیا ہے، جسے اسرائیل الٹا بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں حماس کو۔ ابھی تک کسی کو بھی کلیئر نہیں ہے کہ اسرائیل اس جنگ سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 9,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں، جن میں 33% بچے ہیں۔ چین، روس، لاطینی امریکہ اور باقی پاور سینٹرز جنگ بندی کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس میں یورپی یونین، عرب ممالک ہیں شامل ہیں، اور تمام بڑی ہیومن آرگنائزیشن بھی مطالبہ کر چکی ہیں بارہا۔ اس سب کے باوجود، اس ڈیمانڈ کے باوجود، اس دباؤ کے باوجود، نیتن یاہو اور امریکہ کے صدر بائیڈن سب کو نظر انداز کر کے وار کو فل فلیجڈ انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے لگتا ہے، ان کے انداز سے لگتا ہے کہ ان کے پلانز کچھ اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کا مطلب ہے حماس کے ہاتھوں کھیلنا۔ امریکہ میں صورتحال اتنی مزہ کا خیز ہے، اتنی سٹرینج ہے، اتنی عجیب ہے کہ امریکہ میں $105 کا بجٹ اپروو ہوا ہے۔ چونکہ ریپبلکن یوکرین کے لیے مزید پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اسے بھی اسرائیل کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اب کسی کے باپ میں بھی جرأت نہیں ہے کہ اسرائیل کے نام پہ پیسہ سینٹ سے اپروو نہ ہونے دے۔ ریپبلکن ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل کو تو پیسہ ملے مگر یوکرین کو نہ ملے۔ خود اسرائیلی بھی حیران ہے کہ غزہ ایک چھوٹی سی پٹی پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کو امریکہ کی کیا ضرورت آن پڑی ہے، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ۔ اس جنگ نے دنیا کو، خاص کر مسلمانوں کو پر ثابت کیا کہ بائیڈن امریکی تاریخ کا سنگ دل ترین پریزیڈنٹ ہے۔ بائیڈن کی پاپولیرٹی ویسے بھی 17% رہ گئی ہے اور سب کے خیال میں وہ الیکشن سے فارغ ہو جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اینڈ پلان کیا، اسرائیل اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، جس کو سوچ کے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ دراصل اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ٹریپ پلان تھا، جس میں حماس نے غلطی سے پاؤں رکھ دیا۔ اس میں اسرائیل کا ایک ہیبریو میں ان کی انٹیریئر منسٹری سے ڈاکومنٹ لیک ہوا کہ نارتھ پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ ساؤتھ میں رفح اور رفح سے صحرائے سینا میں بسایا جائے، جو کہ ایجپٹ میں ہیں، اور وہاں پر خیمہ بستیاں قائم کی جائیں، ٹینٹ قائم کیے جائیں، تاکہ پھر اس کے بعد غزہ پٹی کو پہلے تو بہانے سے سیکیورٹی زون میں کنورٹ کیا جائے، پھر اگلے چند سالوں میں اسرائیلی آباد کاروں کو لا کر آباد کیا جائے۔ اب یہ کوسچن مائنڈ میں اٹھنے کی کئی ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ڈاکومنٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، دوسرا سوشل میڈیا پہ 2 ویڈیوز مسلسل سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ 2 اسرائیلی آفیسرز، ان کی گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کے حملے کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ کوئی انسائڈ قسم کی جاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل سرویلنس اسٹیٹ ہے جس میں جگہ جگہ ہائی قسم کی سیکیورٹی ہے، ٹیکنالوجی اس طرح کی ہے، اس میں وہاں باڑ توڑ کے ہزاروں لوگوں کا گھس آنا اور 20-21 گھنٹے سینکڑوں کو قتل کرنا، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ وہاں تو 5 منٹ میں گن شپ ہیلی کاپٹر پہنچ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ 7-8 گھنٹے لگا کے حماس نے سینکڑوں لوگوں کو پک اپ ٹرکوں میں زندہ سلامت وہ لوگ ڈال کے لے گئے، کئیوں کو مارا۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے سوال اٹھنے کی کہ 1 سپٹمبر کو، اس سے پہلے اسرائیلی بارڈر پہ جو لوگوں سے اسلحہ لے لیا گیا،
اسرائیلی آبادی سے، اور اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ چوتھا، اسرائیلی آبادی نے حملے سے کچھ دن پہلے اپنی IDF سے، اپنی آرمی سے اجازت لی کہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، ہم نے بارڈر پہ فیسٹیول کرنا ہے، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ IDF نے کہا کہ نہیں، سب امن ہے۔ پھر اسرائیلی افیسر کہتا ہے، یہ بات مزید حیران کرتی ہے کہ حماس سے لڑنے کے لیے امریکہ ہی کیوں میدان میں آ رہا ہے؟ وہی حماس ہے جس کے پاس اپنی تو کوئی ایئر فورس ہے نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو زبردستی رفاح کی پٹی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، سینٹرل اور پھر صدرن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ واقعی لاکھوں کی تعداد میں مرحلہ وار جا رہے ہیں، اور ہسپتال بھی خالی کرا لیے گئے ہیں تاکہ ان کو صحرائے سینا میں بسایا جائے۔ جب اینڈ پلان پہ نظر جاتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ غزہ پٹی کو فلسطینیوں سے پاک صاف کر دیا جائے اور وہاں پھر بعد میں اسرائیلی آباد کیے جائے۔ کیا اسرائیل اس پلان پر عمل کر سکے گا؟ جس طرح امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ دوسرے اینگل کا کوسچن یہ ہے کہ حماس نے آخر اس سے حاصل کیا کیا؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح اس نے اسرائیلی بیسز کا خاتمہ کیا، ٹینکس اڑائے، اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا، ان کے کئی مارے گئے، اس سے تو لگتا ہے کہ حماس ٹریپ نہیں ہوئی۔ پھر ویسٹ بینک، جہاں محمود عباس کی اسرائیل نواز حکومت ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کی تقریباً 3 سے 4 اسرائیلی ہے، اور وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور 7 لاکھ اسرائیلی آباد کاروں اور فوج کی طرف سے مظاہرین پہ باقاعدہ حملے بھی ہوئے ہیں، جس سے تقریباً 117 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً ہنڈریڈز گرفتار ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہاں بھی بغاوت ابھر رہی ہے، اور محمود عباس اپنا کنٹرول کھو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ حماس ٹریپ نہیں ہوئی۔ 3 ملک بولیویا، چلی اور کولمبیا نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں، اور یمن بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ یہ کچھ دنوں میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔